بزدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا ولقبہ مدار العالمین. ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک وصال ام المومنین بنت امیر المومنین زوجہ سید المرسلین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن ہے. مومنین کرام، آج سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام سے، ام المومنین کے نام سے دسترخوان کو سجائیے اور ان کے نام پر خوب ایصال ثواب کیجیے تاکہ برکت نصیب ہو. تو آج مختصر ان کے کچھ فضائل ہم جانیں گے. آپ تنہا ایسی خاتون ہیں، ایسی زوجہ ہے جو بہت ہی کم عمری کے اندر آپ کا حضور سے نکاح ہوتا ہے. اس کی محدثین ایک شان بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کم عمری کے اندر آپ کا نکاح کے اندر آنا، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ مسائل اور سب سے زیادہ احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہے. تقریباً 2210 احادیث مبارکہ تنہا آپ سے مروی ہے، آپ نے روایت کی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ 2/3 علم میری عائشہ سے لے لیجئے. صحابہ کرام کو کبھی بھی کسی مسئلے میں الجھن ہوتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ رجوع فرماتے، ان کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ کے نکاح میں آنے سے پہلے 3 دن تک 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس میں ایک کپڑے کے اندر، ریشمی کپڑے کے اندر آپ کی تصویر مبارک کو لپیٹ کر میری بارگاہ میں لائے اور جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسے کھولیے. جب میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں تصویر تھی. تو جبرائیل عرض کرتے، یا رسول اللہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ عائشہ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، عائشہ صدیقہ کی شان، کیا شان ہے کہ رب آپ سے محبت فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے لیے آپ کا انتخاب رب فرماتا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ پسندہ آپ کو کون ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ. پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسندہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ابوہا، یعنی ان کے باپ، ان کے والد بزرگوار. اور یہی بات تھی کہ جب صحابہ کرام دیکھتے کہ آج حضور کی باری حضرت عائشہ کے مکان پر ہے تو آپ بہت کثرت سے تحفے تحائف حضرت عائشہ کے مکان پر پہنچایا کرتے تھے. یہ بات دیکھ کر کے دوسری ازواج مطہرات حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے نوجوانوں سے کہیے کہ جب ہمارے یہاں پر آپ کی باری ہو تو ہمارے پاس بھی تحفے تحائف بھیجا کریں. تو حضور فرماتے ہیں، عائشہ کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرو، کیونکہ عائشہ کا وہ بستر ہے، عائشہ کا کمرہ وہ کمرہ ہے کہ جہاں پر مجھ پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے. تو آپ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چلی جاتی تمام ازواج مطہرات، اور جا کر کے فاطمہ سے عرض کرتی ہے کہ آپ ہماری طرف سے حضور کی بارگاہ میں سفارش فرمائیے. کہتے ہیں فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں سے کہیے کہ جب دیگر ازواج کی باری ہو تو وہ تحفے تحائف پیش کیا کریں ان ازواج کو بھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، کیا تم عائشہ سے محبت نہیں کرتی؟ بولے بالکل کرتی ہوں میں. بولے کیا جس سے تمہارے والد محبت کرتے ہیں کیا تم ان سے محبت نہیں کرو گی؟ بولے بالکل کرتی ہوں میں. تو اب ان سے محبت کیجئے، آپ ان سے بھی محبت کیجئے. تو فاطمہ کہتی ہے، یا رسول اللہ جی بالکل میں کرتی تھی لیکن اب اور بھی زیادہ محبت کروں گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی میرے مکان پر دعوت ہے، آپ میری دعوت قبول فرمائیے. میرے نبی فرماتے ہیں، کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ نہیں. تو حضور فرماتے ہیں، پھر میں بھی نہیں آؤں گا.
پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ آتا ہے اور پھر دوبارہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی میرے مکان پر دعوت ہے، آپ دعوت قبول فرمائیے۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ وہ عرض کرتا ہے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ نہیں آئے گی تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ واپس آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی میرے یہاں پر دعوت ہے، آپ میری دعوت قبول فرمائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر سے کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جی عائشہ کی بھی دعوت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ تو دوستان محترم، ایک روایت میں آتا ہے مکتوبات امام ربانی میں، امام ربانی نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب ایصال ثواب کرتا تو سب کے نام لیتا لیکن صدیقہ کا نام وہ نہیں لیتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، حضور اس کا چہرہ دیکھتے ہی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ وہ گھبرا جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس کی وجہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک مجھ سے کیوں پھیر لیا؟ تو بولے اے شخص تو جب بھی ایصال ثواب کرتا ہے سب کے نام لیتا ہے لیکن عائشہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو عائشہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ عائشہ کی ہر چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ دوستان محترم، جب حضرت موسیٰ پر تہمت لگتی ہے تو آپ کی برات اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی ایک عورت دیتی ہے۔ جب حضرت یوسف پر الزام لگتا ہے تو آپ کی بے قصوری کی گواہی ایک چھوٹا سا بچہ دیتا ہے۔ جب حضرت مریم پر الزامات لگتے ہیں تو آپ کی پاک دامنی کی گواہی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دیتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگتی ہے، آپ کی پاک دامنی پر جب سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو آپ کی پاک دامنی کی گواہی دنیا کا کوئی انسان یا دنیا کی کوئی شے نہیں دیتی ہے، بلکہ رب سورہ نور کے اندر 18 آیت نازل فرما کر کے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ اگر الزام اور پاک دامنی پر عیب کی باتیں اگر دنیا سے ہوتی ہے، فرش پر ہوتی ہے، اگر آپ پر الزام فرش پر لگتا ہے تو آپ کی پاک دامنی کی گواہی عرش سے آتی ہے۔ وہ مقام حضرت عائشہ صدیقہ کو رب تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا لگ جاتا ہے۔ عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم۔ یعنی جب تم راضی ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو قسم ہے محمد کے رب کی، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو قسم ہے ابراہیم کے رب کی۔ تو آپ مسکرانے لگتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کا زبان پر نام نہیں لے پاتی لیکن دل اور دماغ کے اندر تو آپ ہی کی محبت رچی اور بسی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ جب بھی توبہ کرتی تو آپ توبہ کرتی انی تبتو الی اللہ و الی رسولہ، کہ میں توبہ کرتی ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر۔ تو دوستان محترم، یہ تھی مختصر آپ کی شان کریمی کہ آپ کو اتنے فضیلت سے نوازا اللہ رب العزت نے، اور آپ سے بے تحاشا محبت اللہ کے رسول بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو کچھ خصوصیت ایسی حاصل تھی کہ جو کسی اور ازواج مطہرات کو حاصل نہیں تھی۔ جیسا کہ سب سے کنوارے اگر کوئی عورت جس سے نکاح کیا ہو حضور نے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی، کہ آپ تنہا کنواری تھی جن سے میرے نبی نے نکاح فرمایا۔ پھر آپ کو فقیہہ بھی کہا گیا کہ آپ کو امت محمدیہ کی عالمہ اور معلمہ ہونے کا خطاب حاصل ہے، اور آپ سب سے زیادہ زہد و تقوی دار تھی، اور آپ وہ خاتون تھی کہ آپ کے باپ بھی مہاجر تھے اور آپ کی والدہ بھی مہاجر تھی۔ آپ وہ خاتون تھی کہ جس کے بستر پر اللہ کی وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اور آپ وہ خاتون تھی کہ جس کے کمرے کو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول نے اپنے محبوب کے لیے،
अपनी आखिरी आरामगाह के लिए आपके कमरे का इंतखाब फरमाया, यानी जहां पर गुंबद खज़रा मौजूद है वो हकीकत में हजरत आयशा सिद्दीका का मकान है, आपका कमरा है कि जहां पर हुजूर ने अपनी आखिरी आरामगाह को पसंद फरमाया। तो ये थे आपके फजाइल। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इनसे मोहब्बत कीजिए और आज इफ्तार के वक्त में आपके दस्तरखान पर जो भी नेमतें हो उन नेमतों का हदिया बारगाह आयशा सिद्दीका में बतौर सवाब पेश फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अम्मे उम्मुल मोमिनीन बिनते अमीरुल मोमिनीन और ज़ौजे सय्यदुल मुरसलीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला से बेपनाह मोहब्बत करने का शर्फ अता फरमाए और आपकी मोहब्बत के सदके में हमारे दीन और आखिरत को शादो आबाद फरमाए, हमारी तकलीफों को परेशानियों को दूर अता फरमाए, हमारे रोज़ों को, हमारी सहरी और इफ्तार को, हमारी तिलावत कुरान को, हमारी नमाजों को, तरावियों को, हमारी सदकात खैरात फितरात को इनके विल के सदके में, इनकी अज़मत के सदके में कबूल मकबूल अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम जिंदाबाद, नारे दमदार पाइंदाबाद।